الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کے سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان کو سننے سے پہلے آئیے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ نیت فرما لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے، ثواب کمانے کے لیے آج کے اس سنت و بھرے بیان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو کچھ سنیں گے، جو کچھ سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اسے اپنے گھر والوں، دوست احباب، رشتہ داروں کو بتا کر انہیں بھی عمل کرنے کے لیے ترغیب دلائیں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک کی سایت بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ جہاں ہم مسلمان ہیں وہیں ہم ایک انسان بھی ہیں، اور انسان کے اندر لالچ، خواہش، حرص دلوں کے اندر بھری ہوتی ہے۔ کچھ خواہش ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کچھ خواہش ایسی ہوتی ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ان میں سے آج میں ایک خواہش کی بات کروں گا، وہ خواہش بہترین انسان بننے کی۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان کو ایک بہترین بننا اور بہترین نظر آنا بڑا ہی ضروری ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے اندر بہترین بننے کے لیے الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ کوئی سوچتا ہے اگر میں مال و زر کما لوں تو لوگ مجھے بہترین سمجھیں گے۔ کوئی سوچتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، نئے لباس پہنوں تو لوگ مجھے اچھے سمجھیں گے۔ کوئی سوچتا ہے میرے پاس وسیع کاروبار ہو، بینک بیلنس ہو، بنگلے ہو، نوکر چاکر ہو تو لوگ مجھے بڑا اور ایک بہترین انسان سمجھیں گے۔ کوئی سوچتا ہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، لوگ مجھے بہترین انسان سمجھیں گے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی ہر ایک سوچ اسلامی سوچ ہونی چاہیے کہ آخر مسلمان بہترین انسان کیسے بن سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ذرا آپ ہمارے حال زر پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں بہترین انسان بننا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔
یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں ایک بہترین انسان بن جائے، ہم بھی کامیاب انسان بن جائے، لوگ ہمیں دیکھتے ہی کہے یہ بہترین انسان ہے، انسان ہو تو یہ ایسا انسان ہو، ایسا کامیاب انسان ہم بن جائے۔ یا رسول اللہ آخر ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے ایک انسان کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بن جائے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں، جب بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بہترین انسان بننا ہے، رہنمائی فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ ہمیں ایک ایسا انسان بننا ہے جس کی مثال دنیا میں آپ پیش کی جاتی ہو۔ یا رسول اللہ ہمیں ایسا انسان بننا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائے، آخر ہم ایسا کیا کام کریں جس سے ہم بہترین انسان بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اگر تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے پتا چلا بہترین انسان بننا ہے، بہترین انسان بننا ہے، کامیاب انسان بننا ہے تو ہمیں قرآن کریم کا علم سیکھنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کا علم سیکھنا ہوگا، سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہوگا، تب جا کر ہم جو ہے ہمیں ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ نہیں فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اس کے کاروبار وسیع ہو، تم میں بہترین وہ انسان ہے جو طاقتور ہو، یا تم میں وہ انسان بہترین نہیں ہے جو اس سے دنیا ڈرتی ہو، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل ہو، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھنے کے بعد دوسرے کو سکھاتا ہو۔ پتہ چلا بہترین انسان بننے کے لیے ہمیں قرآن کا علم سیکھنا ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بہترین انسان بننے کے لیے قرآن کے علم کو سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھنا ہے؟ قرآن کریم کے علم کو سیکھنے کے لیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں ہمیں علماء اہل سنت کا مدد لینا ہوگا، علماء اہل سنت کی رہنمائی لینی ہوگی، تب جا کر ہم بہترین انسان بن پائیں گے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ بھی چاہتے ہیں بہترین انسان بن جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب انسان بن جائے، خود بھی علم سیکھیے، اپنے بچوں کو علم سکھائیے۔ آپ نہیں چاہتے آپ کا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، آپ کا بچہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے، آپ کا بچہ منچوں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرے، لوگوں کو بیان دے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس وقت کو ذرا غور کرے، آپ کا بچہ، آپ کا لاڈلا، آپ کا نور نظر، آپ کی آنکھوں کا تارا جب منچ پر کھڑا ہوگا، لاکھوں لوگوں کو سمجھا رہا ہوگا، اس وقت آپ کے دلوں کے اندر کیسی خوشی مل رہی ہوگی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس وقت کو غور کرے، آپ کا بچہ مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ کے اس کلام کو یہ سنا رہا ہوگا جس کلام کو مسلمان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اس کلام کو آپ کا بچہ جو ہے مصلی پر کھڑا ہو کر سنا رہا ہوگا۔ آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تعداد در تعداد پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو کیسی خوشی ہوگی۔ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے؟ آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سکھائیے، اپنے بچے کو علم دین سے آراستہ کیجیے۔ آئیے علم دین کی فضیلت کیا ہے سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میں عرض کرتا چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، ایک قبر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ وقتوں کے بعد، کچھ لمحے کے بعد آپ دوبارہ وہاں سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس قبر میں تو گلزار کھلے ہوئے ہیں، اس قبر میں اللہ کے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رحمتوں کی برسات دیکھ کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ آخر بات کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں سے گزرا تھا تو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اب اس پر رحمتوں کا نزول کیسا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی، عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम ये दुनिया के अंदर था, बड़ा ही गुनाहगार था, ये अपने ही गुनाहों की वजह से जहन्नम में था, मगर जब ये दुनिया से रुखसत करने वाला था, इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी उम्मीद से थी। आज इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, आज उसको मकतब में पढ़ने के लिए भेजा गया है। बच्चे ने जब कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस्ताद मुहतरम ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने अपनी लड़कती ज़बान से, मीठे ज़बान से मेरा नाम लिया, उसे अपनी तड़तड़ाती हुई ज़बान से कहा बिस्मिल्लाह, मुझे रहमान रहीम कहकर पुकारा। मुझे हया आई, मैं उसके बाप को ज़मीन के अंदर अज़ाब दूँ, जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मुझे रहमान रहीम कहकर पुकार रहा हो। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि बच्चे को इल्म दीन सिखाने से न सिर्फ बच्चे को फ़ायदा होता है, बल्कि इसके साथ साथ माँ बाप को भी इसका फ़ायदा नसीब होता है। इतना ही नहीं मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम सीखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों के लिए नहीं जो सीख लिया है, बल्कि उन लोगों के लिए इरशाद फरमाया जो है दीन का तालिब हो, जो कुरान मजीद का इल्म सीखने के लिए घर से चला, तो जब तक वो राह में रहता है, अल्लाह की अमान में रहता है। जब ये घर से इल्म दीन सीखने के लिए चलता है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये चलता तो बज़ाहिर ज़मीन पर है, मगर नूरी फरिश्ते अपने परों पर इसे उठा लेते हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ये एजाज़ है दीन की तालीम सीखने का, ये मर्तबा दिया जाता है उन्हें जो कुरान करीम का तालीम हासिल करता है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम की तालीम सीखने के लिए, जो दीन इस्लाम की तालीम सीखने के लिए किसी कब्रिस्तान से गुजरता है, जो तालिब इल्म वो तालिब इल्म नहीं जो दुनियावी उलूम हासिल करता है। स्कूलों कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की कोई तारीफ तो बताए, किस हदीस पाक में लिखी है, उन्हें ये मकाम मिलेगा। मगर अल्लाह की रहमत के कुर्बान कि कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात हासिल करने की किस कदर फजीलत बयान की गई अहादीस में। जो दीन का इल्म सीखता है वो तालिब इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। सुबहान अल्लाह, ये है मकाम तालिब इल्म का जो कुरान मजीद या इस्लामी तालीमात हासिल करता है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इल्म दीन नहीं होने की वजह से, आज तालीमात नहीं होने की वजह से आज हमारे जो है कल्चर इस तरह बिगड़ते जा रहे हैं। आज हमारा मुआशरा गुनाहों की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां फैलती हुई नजर आती है। आज हर एक के जहन के अंदर गुनाहों का जो है गोया के गुनाहों का सैराब दौड़ता हुआ नजर आता है। आज हर एक के जहन के अंदर गुनाहों की फिक्र है, गुनाहों की सोच भरी हुई है। आज इन सोच को कैसे दूर किया जाए? एक ही रास्ता है, कुरान का इल्म सीखिए। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज कुरान मजीद फुरकान हमीद का इल्म नहीं होने की वजह से, आज इस्लामी तालीमात नहीं होने की वजह से आज मुआशरा किस तरह बुराइयों की तरफ जाता है। आइए तारीखी एक मैं आपको और वाक़या हिकायत सुनाता हूँ और इससे समझाता हूँ कि आज मुसलमान इल्म दीन से दूर होता जा रहा है, नतीजा क्या निकलता जा रहा है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, एक स्कूल के अंदर एक मुसलमान बच्चा पढ़ा करता था। उसके जो दोस्त अहबाब थे वो सब गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो बच्चा तन्हा अकेला स्कूल में मुसलमान पढ़ता था। सारे दोस्त पूछते थे तो मुसलमान है, मुसलमान किसको कहते ज़रा बता तो सही। बच्चे ने कहा मुझे नहीं मालूम मुसलमान किसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपने अम्मी अब्बू से पूछ के आऊँगा, फिर बताऊँगा मुसलमान किसको कहते हैं। हाय अफसोस कि वो बच्चा अपने घर आया, माँ के पास आया, अम्मी जान बेटा क्या हुआ बोलो। अम्मी जान कुछ मांगना चाहता हूँ। अम्मी जान कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटा पूछो क्या चाहते हो, बेटा मांगो क्या चाहते हो। हर एक चीज़ तुम्हारे लिए है, प्यार तुम्हारे लिए है, ये माँ की ममता तुम्हारे लिए है, ये माँ बाप के अरमान तुम्हारे लिए है। बेटा मांगो क्या मांगते हो। माँ मांगना कुछ नहीं है, बस इतना बता दे हम मुसलमान क्यों हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। आह अफसोस, माँ भी मुसलमान घर में ज़रूर पैदा हुई थी, मगर माँ को भी इल्म नहीं था मुसलमान किसको कहते हैं। कहा बेटा मैं मुसलमान भले ही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता मुसलमान किसको कहते हैं। अफसोस, लेकिन घबरा नहीं बेटा,
تیرے بابا کو ضرور پتہ ہوگا، اپنے ابو سے پوچھنا۔ بیٹا دوڑتا ہوا باپ کے پاس گیا، ابو جان ذرا یہ تو بتا دے، بیٹا پوچھ تو صحیح کیا چاہیے، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ابو جان کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا بتا دیجئے ہم مسلمان کیوں ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، باپ بھی ضرور مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، مگر علم سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے باپ کو بھی نہیں پتا ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، یہی نہیں پتا مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ مسلمان تو ہے مگر اس سے کوئی پوچھ لے بتائے مسلمان کس کو کہتے ہیں، انہیں بھی شاید جواب نہ ہو کہ مسلمان آخر کہتے کس کو ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جب بچہ وہ دوبارہ اسکول پڑھنے کے لیے گیا، سارے دوستوں نے گھیر لیا، بتا کیا جواب لایا ہے، تیرے ماں باپ نے کیا بتایا ہے، بتا تو صحیح مسلمان کس کو کہتے ہیں، یہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جب بچے نے سر کو جھکایا، دوست سمجھ گئے جواب نہیں لایا ہے، سارے دوست تانا دینے لگے، تانا تشریح کرنے لگے، ارے یار تو کیسا مسلمان ہے کہ تجھے تیرے ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، تو کس چیز کا مسلمان ہے پھر؟ تو ایسا کیوں نہیں کرتا، مسلمان دھرم چھوڑ کر میرے مذہب میں آ جاتا۔ دوستوں نے جب اسے برگلایا، دوستوں نے جب اسے بہکایا، دوستوں نے جب اس کے کان بھرے، آخر کیا کرتا؟ علم کی دوری کی بنیاد پر اس نے ایمان سے رشتہ توڑا، اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے منہ موڑا، سنتوں سے اپنے آپ کے دامن کو چھڑایا اور جو ہے غیر مسلم کے مذہب کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو برباد کر لیا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ذرا سوچے کیا قصور ماں باپ کا ہے یا قصور اس بچے کا ہے جو علم دین سے دور تھا؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج صرف اپنے بچوں کو ہی نہیں بلکہ ماں باپ کو بھی علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو علم ہوگا، آپ کو اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے گی، آپ اچھے برے کو سمجھنے لگ جائیں گے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ جب آپ فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تب جا کے صحیح معنوں میں اپنے بچے کی تربیت کر پائیں گے۔ علم دین سیکھنا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں بے حد ضروری ہے۔ آئیے تاریخ اسلام کا ایک اور میں واقعہ آپ کو عرض کرتا چلوں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب اسکول جاتا، اپنے دوست آس پاس بیٹھنے والے دوستوں کے کبھی جو ہے کچھ چوری کر لیتا، کبھی کچھ چوری کرتا۔ ایک بار اس پینسل چوری کی جو لکڑی کے لکھنے والے قلم ہوتے ہیں، اس پینسل کو چوری کیا، گھر لے کر آیا۔ امی جان دیکھو میں اپنے دوست کے پینسل لے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پسند ہے تو رکھ لو۔ جملہ نوٹ کیجیے گا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے ماں باپ کی تربیت کو دیکھ کر، بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ غلط تربیت کرتے ہیں اور جب یہ بڑا ہونے کے بعد ان کے اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں مولانا کے پاس، پھر دوڑتے ہیں عالموں کے پاس، پھر دوڑتے ہیں مسجدوں کے امام کے پاس، پھر گلے پڑتے ہیں اماموں کے، عالموں کے۔ میرے بیٹے کو بچا لو، انہیں کوئی تعویذ دے دو، انہیں کوئی پانی پڑھ کر دے دو، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، ارے بگاڑا تو نے ہے، ارے اسے جو ہے غلط راستہ دکھایا تو نے ہے، اور صحیح راستہ جو ہے امام دکھائے، صحیح راستہ پر امام لائے، ارے بگاڑنے والا تو ہے، سدھارنے والا عالم دین کو تو بنا لیا ہے۔ ضرور سدھاریں گے، لیکن میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کم سے کم آپ تو سدھر جائے، آپ تو غلط کاموں کی طرف نہ جائیں، آپ تو کم سے کم اتنا علم سیکھ لے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ بہرحال ماں نے کہا بیٹا پسند ہے تو رکھ لو۔ ذرا غور کرے، اگر پسند نہ ہوتا تو بچہ پینسل چوری ہی کیوں کرتا؟ بچے کو ماں باپ کی طرف سے گویا کہ چاباسی مل گئی، بچے نے اس پینسل کو رکھ لیا۔ دوسرے دن گیا شارپنر چوری کیا، تیسرے دن گیا ربر چوری کیا، چوتھے دن گیا پورے کمپاس ہی چوری کر لیا، چوتھے دن گیا کبھی بیگ کبھی کچھ چوری کرنے لگا، حتیٰ کہ یہ عادت بڑھتی گئی۔ اب کیا کرے؟ اب اس نے ماں باپ کے جو ہے پیسے ہی چوری کرنے شروع کر دیے۔ کبھی ماں کے جو ہے بٹوے سے پیسہ نکالتا تو کبھی باپ کے پرس سے جیب سے پیسے چوری کرتا۔ عادت بگڑتی گئی تو پھر رشتہ داروں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالنا شروع کیا۔ عادت بگڑتی گئی حتیٰ کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ جو ہے بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ لوگوں نے شکایت کی، پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی اور پھر پولیسوں نے اسے گرفتار کیا، اور پھر نوبت یہ آئی
کہ اسے پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ پھانسی پر جب چڑھانا تھا، کہا تیری کوئی آخری آرزو ہو، کوئی تیری آخری تمنا ہو تو تو بول تاکہ اسے پوری کر دی جائے۔ کہا ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، مجھے میری ماں سے ملا دیا جائے، مجھے میری ماں سے ملا دیا جائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج بھی ہمارے ہندوستان کی یہ قانون ہے، آج بھی ہمارے ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ سزا دینے سے پہلے، یعنی پھانسی پر چڑھانے سے پہلے، اس کی آخری اچھا، آخری تمنا پوری کی جاتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جب یہ کہا مجھے میری ماں سے ملایا جائے، ماں کو لایا گیا، پھانسی کے تختے پر ہے، جیسے دیکھا ماں آ رہی ہے، تختے سے دوڑا اور ماں کو پکڑا اور گلا دبانا شروع کر دیا۔ پولیس والوں نے چھڑایا، یہ کیا کر رہا ہے نادان، مرنے سے پہلے ماں کو مارنا چاہتا ہے۔ کہا ہاں، اگر دنیا میں ایسی مائیں رہیں گی تو ہر بیٹا سولی پر چڑھے گا۔ جانتے ہو آج یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ میں جب بچہ تھا، اسکول کے اندر ایک پینسل چوری کیا تھا اور ماں کو لا کر دیا تھا، کہا ماں میں نے اپنے دوست کے پینسل کو اٹھا لایا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا بیٹا رکھ لے، پہلی چوری تھی میری، میں نے لائف میں پہلی چوری کی تھی۔ اگر اس دن میری ماں نے مجھے تماچا مارا ہوتا اور اللہ کا خوف دلایا ہوتا، خبردار بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، چوری کرنا گناہ ہے، بیٹا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان چوری نہیں کرتے، گناہ والے کام نہیں کرتے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر میری ماں نے مجھے تعلیم دیا ہوتا، آج میں سولی پر نہیں چڑھتا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ حالات ہے ہمارے، یہ حالات ہیں ہمارے، ان حالات کو کون سدھارے گا؟ ان حالات کو صحیح کون کرے گا؟ ہم سوچیں گے میرا گھر تو ٹھیک ہے، میرے گھر میں کیا پرابلم ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ ٹھیک ہے، گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، یہ مت سوچے کہ آس پاس میں چراغ لگی ہے تو آپ کا گھر بچ جائے گا، ایک نہ ایک دن آپ کا گھر بھی جلے گا۔ اس سے پہلے اپنے گھر کو سدھار لے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، اگر کشتی کے 4 مالے ہو، یعنی اگر ایک ناؤ ہے اور 4 منزلہ ہے، 2 منزلہ ہے، 3 منزلہ ہے، یا ایک ہی منزلہ ہے، اوپر میں رہتے ہیں لوگ اور نیچے میں رہتے ہیں، اوپر والا سوچے نیچے والا ناؤ کے اندر، بورڈ کے اندر، جہاز کے اندر، شپ کے اندر جو یہ سوراخ کر رہا ہے جس سے پانی اندر آ جائے گا، اوپر والا یہ سوچے ہم تو اوپر رہتے، سوراخ کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، نیچے والے ڈوبیں گے۔ بتائیے نادانی ہے یا نہیں؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نیچے والا ہی نہیں، اگر سوراخ کر دیا ناؤ میں، بورڈ میں پانی آ جائے گا، اور پانی آنے کے بعد صرف نیچے والا نہیں بلکہ اوپر والا بھی ڈوبے گا۔ یہی مثال ہمارے معاشرے کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں برائیاں رہیں گی، ایک نہ ایک دن ہمارا گھر بھی برباد ہوگا، ہماری نسل تو برباد ہوگی۔ اس لیے اپنے معاشرے کو سدھارے، خود سدھر جائیں گے، ہمارے گھر کے ہر فیملی ممبر سدھر گئے تو معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہ سوچے دنیا سدھر جائے گی، ہم سدھر جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے تو سب سدھر جائے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسلامی نالج حاصل کرے، سب سے بہترین انسان بننا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا تعلیم حاصل کرے، اپنے بچوں کو سکھائے، اور سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ خود بھی دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، کہ حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔